ایز اے مسلم آپ کے مائنڈ میں کبھی نہ کبھی تو یہ کویشچن گلو اپ ہوا ہی ہوگا کہ اللہ کے نبی اپنی نبوت سے پہلے غار ہیرا میں عبادت تو کرتے تھے، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کس قسم کی تھی؟ آپ کسی سابقہ امت میں سے نہ تھے اور نہ ہی کسی نبی کے پیروکار تھے، کوئی عبادت کا ایسا طریقہ تھا ہی نہیں، اور نہ ہی ابھی تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی ان کی، تو آخر یہ عبادت کیسی تھی؟ ایز اے مسلم آپ کے مائنڈ میں کبھی نہ کبھی تو یہ کویشچن گلو اپ ہوا ہی ہوگا۔ اف یس دین دس ویڈیو از فار یو۔ میرا نام ہے واصف اسلام اینڈ اف یو فائنڈ دس ویڈیو ویل دین یو کین لائک اٹ ایزلی بائی پریسنگ دا لائک بٹن۔ آپ کی زندگی کا یہ دور جب تک آپ کو اللہ نے نبوت سے نہیں نوازا تھا، بالکل ایک عام انسان کی سی زندگی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں اور اللہ نے ان سے اولاد بھی نواز رکھی تھی۔ ایک انتہائی باعزت زندگی آپ بسر فرما رہے تھے، لیکن اب آپ میں ایک عجیب سوچ پیدا ہوتی ہے اور آپ غور و فکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں کہ جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے قریب ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی اور آپ غار ہیرا میں خلوت گزینی اختیار کرتے۔ غار ہیرا میں آپ کی عبادت غور و فکر اور عبرت پذیری پر مشتمل تھی۔ سوچ بچار کتاب فطرت کا مطالعہ، خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غاصی اور نگاہ عبرت سے ماحول کا جائزہ و تجزیہ۔ آپ کا یہ دور علامہ اقبال مرحوم کے الفاظ میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ غور و فکر کی انسانیت کس حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دور ہے، معبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں۔ یہ سارا غور و فکر انسانیت کی ضلالت اور گمراہی پر آپ کو وہ رنج و غم تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بار بار گواہی ملتی ہے۔ آپ تو شاید اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کہ وہ کیفیات تھیں جن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ اس عالم میں پردے اٹھتے ہیں، اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ پوری انسانیت کی ہدایت پر معمور کیے جاتے ہیں، اور آپ کا دور دعوت تا قیامت مقرر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی ارشاد ہے، اور راستے سے ناواقف دیکھا تو راستہ دکھایا۔ اللہ کے نبی پر پہلی وحی کیسے اور کس حالت میں ہوئی، اس بارے میں ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی کسی ویڈیو میں بات کریں گے، سو ویٹ فار اٹ اینڈ سبسکرائب۔